سورۃ النور کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ رجال لا تلہیہم تجارت، مسجدوں کو آباد کرنے والے ایسے مرد ہیں کہ غفلت میں نہیں ڈالتی ان کو تجارت، ولا بیع، نہ ہی بیچنا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوماً، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ان کو، احسن ما عملوا، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی طرف سے کچھ زائد دے اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ پاک رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے خود اپنی ذات کو ایک نور قرار دیا، اور اس نور کے ملنے کی جگہ اللہ پاک نے مسجد کو قرار دیا۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر ایک حدیث مبارک نقل کی ہے، جس حدیث مبارک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نور حاصل ہونے کی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم اور خلاصہ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب اللہ فاحبنی، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ پھر فرمایا ومن احبنی فاحب اصحابی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ گویا صحابہ سے محبت، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اہل بیت سے محبت سلام اللہ علیہم، یہ محبت در حقیقت کس سے ہے؟ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا جو صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے، جس کو قرآن سے محبت اس کو گویا صحابہ سے محبت، جس کو صحابہ سے محبت اس کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور جس کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو پھر اللہ سے بھی محبت۔
اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو قرآن پاک سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مسجد سے محبت کرے۔ تو گویا مسجد کی محبت یہ ان ساری محبتوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مساجد سے محبت نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد برکت والی ہے اور مسجد کو آباد کرنے والے بھی برکت والے ہیں۔ مسجد محفوظ ہے، مسجد کو آباد کرنے والے بھی محفوظ ہیں۔ مسجد امن کے اندر ہے، مسجد کو آباد کرنے والے بھی امن کے اندر ہے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ اللہ پاک نے مسجدوں کو بلند کرنے کا حکم دیا، یعنی مسجدوں کی عزت اور شان و شوکت کا حکم دیا۔ تو مسجد کا احترام اور ادب، اس کے متعلق بھی میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ مسجد کے باہر بھی مسجد کا ادب ہونا چاہیے۔ مسجد کے دائیں بائیں آس پاس کے اندر بالخصوص ہم گالم گلوچ، گانا بجانا اور اسی طرح کوڑا کرکٹ، اس کو مسجد کے باہر کے ماحول کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ ایسے موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہندو اور غیر مسلم بھی مسجد کا احترام کرتے تھے۔ مسجد کے قریب آئے تو اپنا ڈھول ڈمکہ بند کر لیا گیا، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اور اب افسوس کی بات ہے آج مسلمان خود مسجد کا احترام نہیں کر رہا۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ان مردوں کی تعریف کی کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، فرمائے رجال، یہ ایسے مرد ہیں۔ اس لفظ سے علماء نے فرمایا کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا اصل میں کام مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کو مسجد میں آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو براہ راست منع نہیں فرمایا، کیونکہ دین اتر رہا تھا اور دین سیکھنے کی ضرورت جس طرح مردوں کو تھی اسی طرح عورتوں کو بھی تھی۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا تو حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں فرما رہی، حالانکہ وہ بھی خیر القرون کا زمانہ ہے، لیکن وہ اس زمانے میں فرما رہی ہیں کہ اگر آج جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود اور تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، یعنی اتنا فرق اسی وقت پڑ گیا تھا۔ تو اب تو خیر القرون بہت دور چلا گیا، اب تو ہم شر القرون میں جی رہے ہیں، بدترین زمانوں کے اندر جی رہے ہیں، ماحول انتہائی بگڑ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا ماحول نصیب فرمائے۔ بہرحال ایسے ماحول میں ہدایات کیا ہے؟ مسند احمد میں، بہقی وغیرہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر مساجد النساء کعر بیوتہن، عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھر کے بھی اندر والے گوشے ہیں، گھر کے بھی اندر والے کمرے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا اس سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے کہ گھر کے اندر کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ تو جتنی اس کی نماز بھی پوشیدہ ہوگی اتنی نماز اس کی افضل ہوگی۔ اور مرد کی نماز فرمایا جو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ بعض روایات میں 25 بعض میں 27 درجہ دوسری نماز سے جو دکان یا گھر میں پڑھی جائے اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو مرد کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد کو کیا کرے؟ آباد کرے، اعمال سے، نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے۔ اللہ پاک نے ایسے مردوں کی تعریف فرمائی، رجال، ایسے مرد۔ البتہ ہمیں ہدایت یہ بھی ہے اسلام کی طرف سے
کہ گھر کے اندر بھی ایک مسجد بنانی چاہیے، گھر کے اندر بھی ایک مسجد بنانی چاہیے۔ گھر کے اندر مسجد کا مطلب کہ گھر کا ایک حصہ نماز اور تلاوت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ جیسے ہم آج کل جب نقشے بنواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جناب، اس میں آپ ڈرائنگ روم بھی رکھیں، اس میں جو ہے ایک کچن بھی رکھیں، اس میں ایک ٹی وی روم بھی رکھیں، ٹی وی لاؤنج رکھیں۔ ایسے ہم ڈیزائنر کو اور آرکیٹیکٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں رکھو، تو وہیں اس کو یہ بھی کہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک پریئر ہال بھی رکھو، نماز پڑھنے کا ایک کمرہ بھی رکھو، ایک مخصوص جگہ بناؤ جو صرف نماز کے لیے ہو۔ اور علماء نے لکھا کہ اس کو بھی اسی طرح اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے جس طرح مسجد شرعی کا ادب و احترام۔ اس کمرے کے اندر بھی گندگی، نجاست، جوتے لے کر نہ جائے، اس کمرے کو آلودہ نہ کرے۔ اور جب نوافل پڑھنے ہو، سنتیں پڑھنی ہو، تلاوت کرنی ہو، یا گھر کی عورتوں نے نماز پڑھنی ہو تو وہ اسی مخصوص جگہ پہ جا کے نماز پڑھے۔ پھر عورت نے رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا ہو تو وہ بھی اسی گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ تو ہم اللہ پاک اگر توفیق دے تو اپنے گھروں کے اندر ہم ایسا سسٹم بنائیں۔ تو بہرحال مرد کا کام یہ ہے کہ وہ محلے کی مسجد کو آباد کرے۔ اللہ پاک نے ان مردوں کی تعریف کی، رجال، ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو نہ تو تجارت، خرید و فروخت، اور نہ ہی مال کا بیچنا، یہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے شاگرد اور اپنے غلام سالم، جو ان کے شاگرد بھی تھے غلام بھی تھے، ان کے ساتھ بازار میں تھے۔ تو انہوں نے دیکھا بازار میں چکر لگا رہے، اچانک اذان شروع ہو گئی۔ جو ہی اذان شروع ہوئی سب تاجروں نے اپنی دکانیں وہیں پہ چھوڑی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ دکان کا کیا بنے گا، گاہک کھڑے ہیں یا میں یہ سودا نمٹا لوں۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی سب مسجد کی طرف دوڑ پڑے، مسجد کی طرف تیزی سے چل پڑے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، انہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت، کاروبار، دکانداری، بیچنا یہ اللہ کے یاد سے غافل نہیں کرتا، یہ اس میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عہد رسالت کے اندر دو آدمی تھے، دو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی تاجر تھے، ایک صحابی مزدور صنعت کار تھے۔ ایک کا کام دکان تھی ان کی، اور دوسرے تلواریں بناتے تھے، لوہے کی تلواریں، تیر یہ بناتے تھے۔ اور دونوں کا عمل یہ تھا کہ دکاندار جب دکان پہ تھا، اذان کی آواز کان میں پڑی، وہ تکڑی پہ سودا تول رہا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ چلو جو تول رہا ہوں یہ تو دے دوں، وہ اس کو وہیں چھوڑ کے نماز کے لیے چلا جاتا۔ گاہک کی مرضی، اس نے وظاہر اس زمانے کے گاہک بھی نمازی تھے، وہ بھی چلا گیا نماز کے لیے۔ اور دوسرے کا عمل یہ تھا کہ اس نے اگر ہتھوڑا جو ہے وہ لوہے پہ مارنے کے لیے اٹھا لیا ہے، لوہا گرم ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچنا کہ اب پھر اس کو گرم کرنے میں ٹائم لگے گا، اس نے ہتھوڑے کو وہیں چھوڑ دینا، نماز کے لیے چلے جانا۔ فرمایا اللہ پاک نے ان کی تعریف میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ ایسے مرد ہیں، ایسے ایمان والے ہیں کہ تجارت ہو یا صنعت کاری ہو، کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی، یہ سب کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاتے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی اپنا نظام ایسے ہی بنانا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی 15-20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے اور پھر اذان کے بعد وقفہ ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ
مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری نماز ہو. سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. فرمایا یہ وہ مرد ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی. ہمیں ایسا بننا ہے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں. جیسے اللہ نے صحابہ کی تعریف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایسے ہی اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. تو اللہ پاک نے خاص طور پہ فرمایا تجارتن. اس سے علماء فرماتے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اکثریت تجارت پیشہ تھی. اکثر صحابہ تجارت کرتے تھے. تجارت کے اندر بیچنا بھی آ جاتا ہے، خریدنا بھی آ جاتا ہے. دونوں چیزیں لین دین ہوتا ہے، کبھی بندہ بیچتا ہے کبھی خریدتا ہے. لیکن ساتھ بیعن کا لفظ پھر فرما دیا. بیچنا اس کو الگ ذکر کر دیا. بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ تجارت سے مراد صرف خریدنا اور بیع سے مراد صرف بیچنا، لہذا دونوں کا ذکر آ گیا. لیکن بعض فرماتے ہیں تجارت میں خریدنا بیچنا دونوں داخل ہیں، لیکن کبھی تجارت ہوتی ہے نفع کے لیے. دکاندار مارکیٹوں میں بیٹھے مزدور کر یا کوئی کام کر رہے ہیں، وہ نفع کے لیے کر رہے ہیں، کوئی نقصان کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لیکن کبھی انسان اپنی چیز بیچتا ہے ضرورت کی وجہ سے، کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی چیز اس لیے بیچ رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. تو اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی اپنی ضرورت کی چیز بھی بیچنے کے لیے گیا ہے، حالانکہ وہ انتہائی ضرورت مند ہے، تو وہ بھی چیز کو چھوڑ کے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے کہ میں اللہ کی یاد کی طرف چلا جاؤں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں کو کھلا چھوڑ کے چلا جائے. حفاظت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب حفاظت اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. ایک صحابی مسجد میں جانے لگے، اونٹ کو ویسے کھلا چھوڑ دیا اور مسجد میں جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا پہلے اس کا پاؤں باندھو پھر مسجد میں جاؤ. اللہ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جی اللہ حفاظت کرے گا میں بس جا رہا ہوں اللہ کے گھر. حفاظتی انتظامات پورے کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اب میرا توکل اللہ کی ذات پہ. اور اگر حفاظتی انتظامات ہی نہیں کرتا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہتا ہے اللہ حفاظت کرے گا، تو یقیناً اللہ حافظ ہے، اللہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، اسباب پہ اعتماد اور بھروسہ نہ کیا جائے. بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ نہ تو ان کو خریدنا بیچنا اور نہ ہی کوئی اور کام عن ذکر اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز سے ان کو غافل نہیں کرتا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ سے ان کو غافل نہیں کرتا. یہ نمازی بھی ہیں، یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو ہر وقت یاد بھی رکھتے ہیں، یہ نیک صالح بھی ہیں. لیکن اس نیک صالح ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایک بڑی شاندار صفت ان کی یہ ہے کہ یخافون یوما، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے بھی ہیں. بعض اوقات بندہ نیک ہو جاتا ہے نا، نمازی ہو گیا اور مسجد سے اس کا تعلق جڑ گیا، پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے جی اسی بڑے نیک ہیں جی، ہم تو اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جی، اور ہمیں تو جو ہے کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے جی. لیکن صحابہ کی شان اللہ نے کیا بیان کی، نیک لوگوں کی شان اللہ نے کیا بیان کی کہ نیک اعمال کر کے بھی پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. اب دیکھو نا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، نماز سے غافل نہیں ہے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہے، تو ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ پاک نے بتلایا یخافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل بھی الٹ جائیں گے، آنکھیں بھی الٹ جائیں گی. اس سے مراد قیامت کا دن ہے جو اتنا ہولناک ہوگا. جب دنیا کے اندر انسان پہ کوئی اچانک آفت آ جائے یا ہولناکی آ جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، دل کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. تو قیامت کی ہولناکی تو بڑی سخت ہوگی، اور جب وہ ہولناکی آئے گی تو بڑے بڑے دل الٹ جائیں گے، بڑی بڑی آنکھیں پلٹ جائیں گے.
اس دن انبیاء علیہ السلام اللہ کے جلال اور غضب سے بچنے کے لیے یا رب نفسی یا رب نفسی، ان کی زبان پہ کیا ہوگا؟ اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایک ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہمارا مال و متاع ان پہ قربان، ان کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ ہوں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ ایسے اللہ نے ہمیں پیارے آقا نصیب فرمائے۔ تو وہ دن ایسا دن ہے جس دن میں آنکھیں الٹ جائیں گے، دل الٹ جائیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ یہ ایمان والے یہ اعمال کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، زکوٰۃ دیتے دیتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے، مسجد سے محبت اور تعلق رکھتے ہوئے بھی اس دن کے بارے میں ڈرتے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اگر اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق دیتا ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری نماز قبول بھی کر لے، اللہ ہماری حاضری قبول بھی کر لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، ہمارا دشمن ہے، وہ ہر طرح سے چاہتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں، ہر طرح سے۔ اول تو اس طرف آنے نہیں دیتا، کتنی بڑی انسانیت ہے جن کو وہ اس طرف آنے ہی نہیں دے رہا، اور جو آ جاتے ہیں ان پہ پھر کیسے حملہ کرتا ہے؟ تو تو بڑا حاجی، تو تو بڑا نمازی، تو تو بڑا نیک ہے، تیرے اندر تو صفات ہی بڑی ہیں، تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کا بیڑا پھر ایسے غرق کر دیتا ہے۔ صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہو گیا کہ وہ نیک اعمال کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اتنے نیک اعمال بھی نہیں کرتے، اور ان سے زیادہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو پکے جنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت نصیب فرما دے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے پیدا کرنی، اعمال کرتے بھی رہنا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا۔ ایسے لوگوں کے متعلق پھر اللہ نے فرمایا لیجزیہم اللہ، اللہ پھر ان کو بدلہ دے گا، اللہ پھر ان کو جزا دے گا۔ اور کیسی جزا دے گا؟ احسن ما عملو، ان کے عملوں کے برابر نہیں، ان کے عملوں سے زیادہ خوبصورت جزا۔ اور کتنی خوبصورت ہوگی اس کی حد کو کوئی نہیں جانتا، اس کی حد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا عمل تو بہت ہی ڈھیلا ڈھالا عمل ہے۔ جنہوں نے صحیح اعمال کیے ہیں، صحیح اعمال کیے ہیں، وہ بھی عمل کر کے کیا کہتے تھے؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جیسے حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ حضرت قاری ابو بکر صاحب تسی انہاں دے کول آ کے بیٹھ جاؤ، یہ تھوڑے شاگرد ہیں نا، انہاں دے کول آ کے بیٹھ جایا کرو۔ جنہوں نے صحیح اعمال کیے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم سے آپ کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اب وہ صحیح اعمال والوں کو بھی اللہ فرما رہے ہیں تمہارے عمل بھی ویسے نہیں جیسا میں تمہیں بدلہ عطا کروں گا، تمہارے عملوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور احسن بدلہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں عطا کروں، اور اس سے بڑھ کر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ تمہارے عمل تو بہت تھوڑے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ یہ جو زیادہ دے گا، قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جنہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ ان کو جنت بھی دے گا اور اضافی بھی دے گا، زیادہ بھی دے گا۔ وہ زیادہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین ایک دن جنتیوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی جنتیوں خوش ہو، موجیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ چہرے چمکدار کر دیے، اللہ کھانے پینے کو ہر چیز ساری نعمتیں، ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ابھی ایک نعمت رہتی ہے، ایک نعمت رہتی ہے۔ وہ جنتی کہیں گے یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ پاک کہیں گے کہ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو،
جاؤ جا کے کن سے پوچھو؟ علماء سے۔ مولویاں تو جان نہیں چھٹنی، جنہ مرضی زور لا لو، نہ دنیا 'ਚ چھٹنی نہ آخرت 'ਚ چھٹنی۔ اتھے بھی مولویاں دی لوڑ، اتھے بھی مولویاں دی لوڑ، کاکا جمے تاں مولوی دی لوڑ، بیاہ کرنا ہوئے تاں مولوی دی لوڑ، مر جائے کوئی خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں زندگیاں دے وہ تب بھی مولوی کی لوڑ، اذان پڑھو تب مولوی، جماعت کراؤ تب مولوی۔ نہیں جان چھٹنی، چاہے الٹے لٹک جائیں، ساری دنیا بھی الٹی لٹک جائے، ان سے جان نہیں چھٹنی۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہاں بھی اللہ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو ہمیں کیا چیز چاہیے اور کون سی چیز رہتی ہے۔ تو لوگ جائیں گے اپنے علماء کے پاس، دنیا میں جس سے جس کا تعلق، ان سے جا کے پوچھیں گے کہ حضرت جی ہمیں بتلائیں کون سی چیز رہتی ہے۔ تو علماء بتلائیں گے کہ اللہ نے ابھی اپنا دیدار نہیں کروایا، بن دیکھے جس کو کہتے رہے اللہ اکبر، بن دیکھے جس کو کہتے رہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بغیر دیکھے جس کو کہتے رہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، اللہ اپنا دیدار ہی کرا دے۔ تو پھر اللہ پاک جنت کے اندر بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے، انہوں نے لکھا ہے جنت کے اندر بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور جنت میں اس دن کا نام ہوگا یوم مزید، یوم المزید اس کا نام ہوگا۔ اس دن ایک سٹیج لگے گا اور اس سٹیج کے ارد گرد سارے جنتی بیٹھے ہوں گے، انبیاء کی صفیں آگے ہوں گی، اس کے بعد صحابہ کی، اس کے بعد دوسرے عام ایمان والوں کی۔ اللہ ہمیں بھی اس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور اس سٹیج پہ جلوہ افروز کون ہوں گے؟ خود اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک پھر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو ہر جمعہ یہ دیدار نصیب ہوگا، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو روزانہ صبح و شام اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ جب جنتی اپنے اس یوم مزید سے واپس گھروں کو آئیں گے، ان کی عورتیں گھروں کے اندر ہوں گی، وہاں بھی عورتیں گھروں کے اندر ہیں۔ عورت بازار کی چیز نہیں ہے، عورت باہر کی چیز نہیں ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، نوکرانی نہیں، گھر کی رانی ہے۔ تو اس لیے اس کو گھر کی رانی ہی بننا چاہیے۔ تو بہرحال وہ وہاں بھی گھر کے اندر ہوگی۔ جب جنتی آئے گا تو وہ کہے گی ماشاءاللہ کہاں سے ہو کے آئے؟ آپ کے حسن کو تو 4 چاند لگ چکے ہیں، آپ کا حسن تو اور بڑھ چکا۔ تو جنتی بتائے گا کہ میں تو اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، اس لیے میرا حسن اور بڑھ چکا، لیکن تم بتاؤ تم تو گھر میں تھی، تمہارے حسن کو بھی اور 4 چاند لگ چکے۔ وہ کہے گی اللہ کے نور کی لاٹیں ہمیں جنت میں بھی نصیب ہوئی ہیں۔ تو یہ زیادہ ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ کرے گا۔ اور پھر اللہ اعلان کریں گے کہ میں آج تم سے ایسا راضی ہوا کہ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کی رضا مل جائے گی۔ اور فرمایا یہ جو اللہ دے رہا ہے اس پہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جی یہ اتنی کرم نوازیاں کیوں ہو رہی ہیں جناب، یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو جنت کے اندر جو جنتی کو ملے گا وہ بغیر حساب کتاب کے ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ ان کا اجر بغیر حساب کے دیں گے۔ سب سے زیادہ اس معاشرے کے اندر جو صبر کرنے والا ہے وہ مولوی ہے، سب سے بڑا صبر کرنے والا، لوگوں کے تانے مینے بھی سنتا ہے، کڑوی کسیلی بھی سنتا ہے، سادہ روٹی کھانا پینا وہ بھی سب سادہ، اور سادہ زندگی کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ صبر کرنے والا، ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں، سارے صبر کرنے والے بن جائیں تو اللہ فرماتے صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو جس نے یہ بدلہ لینا ہے وہ تجارت میں ہو،
وہ کاروبار میں ہو، وہ دکان میں ہو، وہ ملازمت میں ہو، وہ کسی بھی کام میں لگا ہو، جب نماز کی منادی آئے وہ سب چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جائے، تو مسجد سے یہ نور ملے گا، مسجد کی محبت سے قرآن کی محبت ملے گی، مسجد کی محبت سے قرآن کی محبت ملے گی، قرآن کی محبت سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ملے گی، صحابہ کی محبت سے خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی تو اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔